على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و احادیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان کو کچھ بنیادی عقائد عطا فرمائے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا، اس کے علاوہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ حقوق اللہ میں سے. اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ اس کی سعادت حاصل کرنا، یہ حقوق اللہ میں سے. اسی طرح حقوق العباد بھی عطا فرمائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عقائد بھی عطا فرمائے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر انبیاء اور رسول اس سے پہلے تشریف لا چکے ہیں ان کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لانا اہل ایمان پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے ان کو ماننا، ان فرشتوں پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ جس میں انسان کے تمام کیے ہوئے اعمال کا اس کو حساب دینا ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے واضح طور پر ارشاد فرمائی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ آخری کتاب ہو یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب ہوں یا صحیفے ہوں، جو بھی پہلے انبیاء پر تشریف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اولین درجہ رکھتی ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس میں ہمارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کسی بھی شعبے میں ہم رہنمائی چاہتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے، مبارک زندگی سے ہم وہاں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں.
تو اہل ایمان جب اپنی زندگی بسر کریں تو کس طرح کریں، کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، تو ان خوبیوں میں، ان اوصاف میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، جس سے اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں، اپنے ماحول معاشرے کو دیکھیں، بہت لوگ اس سے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیاوی باتیں ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں، دنیاوی کام کاج ہمیں بہت آتے ہیں، تجربے بڑے ہیں، اتنے سال کا تجربہ ہے، فلاں چیز کا تجربہ ہے، فلاں بندہ فلاں چیز میں بڑی مہارت رکھتا ہے، لیکن دنیا کی حد تک سوچتے ہیں۔ کیا اخروی لحاظ سے بھی ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ابھی پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ بہت سارے میٹر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اتنی یونٹیں چل چکی ہیں، زیادہ بل اتنا آئے گا، اتنے پیسے آتے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، اتنی آمدن ہے، اتنا خرچہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم اس طرح حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں؟ اور جائزہ لینے کے بعد اس پر اپنا رد عمل بھی دکھاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایک بندے کو اندازہ ہے کہ میری جو نیکیاں ہیں وہ کم جا رہی ہیں اور میرے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بندے کے اعمال سے خود اس کو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے اس کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے اچھے اعمال ہیں، میرے پاس کتنے برے اعمال ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس گناہوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت زیادہ اس کے پاس گناہ ہیں، تو کیا ان گناہوں کے آ جانے کے بعد، ان نافرمانیوں کے آ جانے کے بعد وہ بندہ غور بھی یہ کرتا ہے کہ اب اس گناہ سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، ان گناہوں سے بندہ اب چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتا ہے، گناہوں کو کیسے معاف کرا سکتا ہے، اور وہ جو نیکیوں والا پڑا ہلکا ہو رہا ہے، نیکیاں کم ہیں، اب اس کو زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو دین اسلام نے ہمارے لیے ہر روز کی بنیاد پر بے شمار مواقع میسر رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہے، ہر روز اس کے پاس موقع میسر ہے کہ وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ایک دن کے اندر بھی کما سکتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اس کا حسن ہے، اور اسلام معاشرتی معاملات ایسے ہیں کہ ایک ایک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نیکیاں بندہ ایک دن کے اندر کما سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اذان ہی۔ اس اذان کو اگر ہم غور سے دیکھیں کہ یہ جو اذان والا عمل ہے، اس پر ہم کتنی توجہ دیتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو چاہے اپنی قریب والی مسجد ہے یا جہاں سے آواز آ رہی ہے، کسی جگہ بھی ہم موجود ہوں، وہاں سے جو اذان آ رہی ہے، وہ جو اذان کی آواز ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس اذان کو سماعت فرماتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس اذان کا جواب دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اذان کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اذان کے دوران اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا اگر مفہوم دیکھا جائے، اس میں اگر کوئی آدمی اذان جو سنتا ہے اور اس اذان کا جواب دیتا ہے، اس پر جو اجر بیان کیا گیا ہے، ایک جملے پر 2 لاکھ نیکیاں ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے، 2 لاکھ نیکیاں یہ ایک جملے کے جواب پر ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو 12 جملے ہیں، تو مطلب 24 لاکھ نیکیاں ایک آدمی ایک اذان کا جواب دے کر حاصل کر سکتا ہے۔ اگر 5 اذانوں کا جواب دیتا تو یہ کروڑ جو نیکیاں بنتی ہیں ایک دن کی، صرف ایک عمل کی، صرف ایک اذان کی۔ اس پر ہمیں 24 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں۔ مردوں کے لیے 24 لاکھ ہیں اور عورتوں کے لیے اس کا ہاف ہے، نصف ہے، یعنی 12 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب میں یہاں اگر ممبر شریف پر بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اب جب یہ بیان ختم ہوگا تو میں یہاں اٹھ کے جب نیچے آؤں گا تو میرا یہ عمل ہے، یہ عمل مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اذان کا جواب دینا اس سے آسان ہے۔ میں یہاں سے اٹھوں گا، اٹھ کر چل کے نیچے جاؤں گا چند قدم، تو میرا یہ اٹھ کر نیچے جانا یہ عمل مشکل ہے، لیکن اذان کا جواب دینا آسان ہے۔ آپ اپنے گھر میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کر پانی پیے، یہ مشکل ہے کام، کوئی بھی ہے، جوان کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
اپنے دکان میں، وہ بندہ گلی میں، وہ بندہ مسجد میں، وہ کھیل کے میدان میں، وہ بندہ جہاں کہیں بھی ہے، وہ اذان کا جواب دے، وہ وہی کلمات دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کے جواب دینے پر 2 لاکھ نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کتنا نقصان کر دیتے ہیں روز۔ عمر تو وہی ہے نا جو ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، عمر تو وہی ہے، لیکن وہ اس دن جو اذان ہوئی ہے اور ہم نے نہیں سنی، آواز آ رہی ہے کان میں، سنی کوئی نہیں، اور ہم نے وہ ٹائم ضائع کر دیا ہے باتوں میں، کھیلنے میں، گفتگو میں، اپنے کام کاج میں، تو وہ ہماری وہ نیکیاں ضائع ہوگی۔ ہم نے کوئی نہیں اذان کا جواب دیا، زیادہ وہ نیکیاں ضائع ہوگی۔ ایک اذان پر ہم 24 لاکھ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ 12 لاکھ نیکیاں اس اذان کا جواب دے کر وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ بڑی آسان چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا لہجہ، ہمارا اخلاق اچھا ہو، یہ بھی صدقہ لکھا گیا ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اچھے انداز میں کسی سے مل دینا، مسکرا کر بات کر دینا، اچھے انداز کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، یہ بھی صدقہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ہم اپنے سے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کی مالی امداد کر دیں، کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو عطا کر دیں اپنی توفیق کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اجر لکھا ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا فرمانا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں، ان کلمات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب لکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری جو زندگی کا ایک ٹائم ہے وہ چل رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کر کے کم ہو رہا ہے۔ ایک خاص قسم کی گھڑی آپ نے دیکھی ہوگی اپنے موبائلوں پہ، وہاں پر پہلے 00 لکھا ہوتا ہے، پھر آگے 00 لکھا ہوتا ہے، آگے پھر سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں، اس سیکنڈ سے بھی آگے مائکرو سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں، جو ایک سیکنڈ کے اندر 100 ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مائنس والے بھی ہوتے ہیں کہ بات کریں 10 منٹ ہے تو اس سے واپس آ رہا ہوتا ہے ٹائم، 9 منٹ ہو گئے، پھر 8 منٹ ہو گئے، اس طرح کر کے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہماری زندگی والا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر ہماری عمر مثال کے طور پر کسی کی 65 سال ہے، تو اگر 20 سال گزار چکا ہے تو 20 سال کم ہو گئے ہیں، ایک سال کے کر کے گزار کے وہ بندہ کمی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی مثال آسان سے یہ لی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ اگر یہاں سے اٹا جے کی طرف جانا چاہتا ہے تو جب یہاں سے چلے گا تو اس کا سفر ایک ایک قدم کر کے جب چلے گا، ایک قدم چلے گا تو ایک قدم ہوگا اس کا، 50 قدم چلے گا 50 قدم چل چکا ہے، 100 قدم چلے گا 100 قدم چل چکا ہے، گنتی میں یہ شمار ہوگا کہ 100 قدم چل چکا ہے، لیکن آگے کی جو منزل ہے ادھر سے قریب ہو رہا ہے، ایک قدم آگے بڑھا ہے تو اور منزل کے قریب ہو رہا ہے۔ تو اصل ہماری منزل تو وہی ہے نا، اصل ہمارا جو مقام ہے وہ تو وہی ہے، قبر ہے، وہاں تک جانا ہے، اس کے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو حد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر فرما دی ہے، صرف پتہ ہی نہیں، مقرر ہوئی گی، ایسا نہیں ہے کہ مقرر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک فیصلہ نہیں فرمایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا فیصلہ فرما دیا ہے، پہلے ہی فیصلہ فرما دیا۔ بچہ بعد میں آتا ہے دنیا میں، اس کا رزق کا، اس کے موت کا، اس کا سارا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ اس بندے نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اب وہ بندہ اپنی زندگی میں دیکھ لے کتنا گزار چکا ہے، جتنی گزار چکا ہے وہ مائنس ہو گئی ہے، اب کل کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کی بھی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتائی؟ اگر اس بندے کو بتا دیا جاتا ہاں جی تمہاری تو 90 سال عمر ہے، تو اس کی عمر اگر 15 سال ہے وہ کہے گا ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میری 90 سال عمر ہے، ابھی تو صرف 15 گزری ہے، 75 سال رہتے ہیں، تو گزار لو، عیش و عشرت کرو اور دنیا کے اندر جو کچھ کر سکتے ہو کرو، برائیاں کرو، آخری چند ایک سال ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، باتیں بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے۔ تو ایک ایک لمحہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اگلے مرحلے میں، اگلے لمحے میں، ایک دن کے بعد، ہفتے کے بعد تم نے دنیا سے جانا ہے، نہیں بتایا گیا، تاکہ ہر بندہ ہر وقت تیار رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو ہم ضائع کرتے
نماز کا ٹائم ہے ہم نے ضائع کر دی ہے، کوئی نہیں پڑھی نماز، گلی میں پھرتے رہے ہیں، کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور بے شمار ہمارے معاملات ہیں اپنے رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اپنے کام کاج کے لحاظ سے نہیں آتے ہم نماز کے لیے. ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، ہم اپنی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ ہماری نماز ضائع ہو گئی. اس کا ثواب کتنا ہم نے ضائع کیا ہے اس کو ہمیں اندازہ نہیں. اذان سے لے کر پھر آگے مسجد میں آنے تک، پھر مسجد میں نماز پڑھنے تک، پھر جماعت کے ثواب کو ضائع کرنے تک، یہ سارا ثواب ہم نے ضائع کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے زندگی کے لمحات گزرتے چلے جائیں گے اور ایک دن وہ آ جائے گا. ہمارے سامنے بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، آپ کے سامنے بھی وہ کئی سو ہیں جو اس دنیا سے ہمارے سامنے جا چکے ہیں، تو ان کا بھی آیا ہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. ایک ایک کر کے اس دنیا سے سارے لوگ جا رہے ہیں، تو اپنے زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ایک ایک لمحہ بھی ہے نا اس کو ضائع نہ کریں، جہاں سے نیکی مل سکتی ہے اس کو لے لیں. ابھی ہم نماز پڑھ کے اٹھیں گے تو ساتھ بندہ جو آپ کی چل کے پاس دروازے کے پاس جا رہا ہے، اگر آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو ساتھ اس کو کہہ دیں السلام علیکم، یہ بھی آپ کو نیکی مل جائے گی. باہر نکلے ہیں، باہر بندہ سائل ہے، اس کو چند روپے دے دیں، یہ بھی نیکی ہے. گھر جائیں گے، گھر والے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جائیں گے، وہاں پر جا کر آپ سلام کر دیں گے، ادھر بھی آپ کو ثواب ملے گا. ہر لمحے میں ہمارے لیے نیکیاں موجود ہیں، صرف ہم یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی نہیں کر رہے. حدیث میں کہا گیا ہے یہ بندہ مردہ ہے، یہ مرا ہوا ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہے، دوسرے کو ہم نہیں کہنا چاہیے. ہر بندہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں. تو چلنا والا زندہ نہیں ہوتا، یا جو حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے چلنے پھرنے والا بھی مردہ ہو سکتا ہے، دیکھنے سننے بولنے والا بھی مردہ ہو سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہے، وہ چل پھر کے بھی وہ مردہ ہو سکتا ہے. تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا بلایا ہوا ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ جو نام ہے کلمہ طیبہ کے اندر کتنے ہی دن ہو گئے ہوں گے، کوئی نہیں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنے ہی دن گزرے ہوں گے ہماری زبان پر سبحان اللہ کوئی نہیں آیا ہوگا. کتنے ہی دن گزر گئے ہوں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ہماری زبان پر جاری نہیں ہوئے ہوں گے. اذان دیکھ لیں، صرف چند لوگ دیتے ہیں، باقی ہم اذان دینے کے لیے تیار نہیں. ممکن ہے، ایسا میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ 4 سال ہماری ہو گئی ہو اور ہم نے ایک اذان بھی نہ دی ہو، یہ ممکن ہے. لیکن اور بہت سارے کام ہیں، موبائل چلانا ہمیں آتا ہے، وہ فلاں چیزیں ساری دیکھنے ہمیں آتی ہیں کہ موبائل کیسے آن کرنا ہے، اس کے اندر کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں، اس میں کس لوگوں سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. زندگی گزر گئی، 50 سال گزر گئے، زندگی گزر گئی، 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، پوری زندگی میں ایک اذان نہیں دی. کتنی حیرانی والی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے. ہم نے ایک مرتبہ بھی لوگوں کو نہیں بلایا آ جاؤ فلاح کی طرح، آ جاؤ کامیابی کی طرح، ایک مرتبہ بھی ہم نے نہیں بلایا. تو بہت سارے دنیاوی کام میں ہم پیش ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معاملہ آتا ہے، وہاں ہم آخری صف میں نظر آتے ہیں، سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. تو کتنے کلمات ہیں جن کو ہم بلائے بیٹھے ہیں. اس لیے ہماری زبانیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تار ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم
بس وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مال کی وجہ سے خدا کا ذکر چھوڑ دے، اولاد کی وجہ سے خدا کا ذکر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو کیا ہم مال کی خاطر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے دوران زور کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کے دوران زور کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو باہر زمینوں فصلوں جانوروں کے پاس ہوتے ہیں تو زور کی اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں یا کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، اپنی نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پرائیویٹ کسی کے پاس کام کرتے ہیں؟ وہاں کوئی ہے جو باقاعدہ اپنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوں اور اپنی باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہوں؟ یہی تو آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اس اسلام کے اندر تو رحمانیت سے منع کیا گیا ہے کہ بندہ کہ دنیا چھوڑ کے اور کاروبار، یہ دنیا، یہ سب کچھ چھوڑ کے میں جنگل کے اندر چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ رحمانیت سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، راہب ہوتے تھے، وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تھے کہ ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جنگلوں میں چلے جانا ہے، پہاڑوں میں چلے جانا ہے۔ لیکن دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، جب زور کا ٹائم ہے زور کی نماز بھی پڑھنی، اور مینیج آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں، میں کرنا چاہوں، کر سکتے ہیں۔ مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں، بلکہ اس کے اندر اور آسانی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کام کر رہا ہے تو نماز پڑھنے میں، زور کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ، 20 منٹ۔ تو آپ کا جس کے ساتھ معاہدہ ہے کام کرنے کے حوالے سے، وہ اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ ہاں جی آپ 20 منٹ کام چھوڑیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو آپ کہیں میں 20 منٹ ایکسٹرا لگا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وضو پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زمینوں میں کام کرتے ہیں اور فصلیں کاٹنی ہیں یا آپ جانور چلانے جاتے ہیں تو آپ کا کھانا ساتھ جا سکتا ہے، تو ایک بوتل وضو کے لیے پانی کی نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے۔ جہاں فصل کٹائی کرتے ہیں وہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹھنڈی اور میٹھی ہر چیز پہنچ سکتی ہے وہاں پر جو چیز مطلوب ہوتی ہے، تو کیا وہاں وضو کے لیے پانی نہیں پہنچ سکتا؟ تو جہاں آپ موجود ہیں وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں پر آپ موجود ہیں، گاڑی پر ہیں، سفر کر رہے ہیں، وضو آپ بھی کیا ہوا ہے تو آپ راستے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی نہیں ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ ہر حال موجود ہے اگر بندہ کرنا چاہے، اگر بندہ سیدھے راستے پر رہنا چاہے، ہر حال موجود ہے۔ جہاں پر بھی ہیں، اگر ہوائی جہاز کے اندر بھی ہے وہاں پر بھی حکم ہے کہ وہاں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹرین کے اندر ہے وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی ہے نہیں رکی پھر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا حال موجود ہے۔ پھر بھی اگر قضا ہو جاتی ہے پھر بھی آپ موجود ہے کہ قضا کر لیں، تو ہر چیز کا حال موجود ہے۔ عام بیماری ہے اس میں اور نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، کرسی پہ پڑھ لے۔ کرسی پہ نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، چرپائی پہ لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے۔ ایک ایسا بندہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اللہ اکبر بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، چرپائی پر ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، خود نہیں کر سکتا کوئی کرا دے، پھر بھی نہیں، ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا سکتا تو پھر اشاروں سے پڑھ لے۔ اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا، صرف آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے، پھر بھی نہیں کر سکتا تو دل سے پڑھ لے۔ کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک چھپو گے، کہاں تک بچو گے؟ ہر چیز کا حل موجود ہے اسلام میں، اس لیے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری جو غفلت ہے وہ اسی طرح برقرار رہتی ہے، اور ایک دن پھر آ جائے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر وہ گھر والے وہ 2-4 دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھول بھلا جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میں کہاں پہنچا ہوں، میری جو نیکیاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں اور میرے گناہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر تو ٹھیک نظام چل رہے ہیں، نیکیاں بہت اچھی ہیں، اچھے عمل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کی فرما برداری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل روزانہ کی بنیاد پر جس طرح کہ 5 وقت کی نماز ہے، فرضیت ہے، یہ وہ بندہ کر رہا ہے۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، بالکل ذہن میں نہیں بنا ہوا ہے آج رمضان مبارک آ رہا ہے تو میں نے تو رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں، شروع سے ہی ذہن بنا ہوا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے روزے آ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، میں نے تو کھانا پینا ہے، تو یہ حرام کام کرے گا، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اور یہ جو آنے والا سال ہے بہت اچھا ہو گیا ہے بہت سارے نوجوانوں کے لیے، یہ موسم بھی بہتر ہو رہا ہے، اگلے
2-3 سال میں یہ جو ابھی موسم ہے اور اس میں کوئی پیاس نہیں لگتی، کوئی بھوک اتنی نہیں لگتی، تو یہ موسم آ جائے گا اگلے 2-3 سال میں، تو یہ کافی عرصہ تک چلے گا، یہ تقریباً 18-20 سال 24 سال تک پھر یہی موسم چلے گا۔ اس کے اندر پھر آپ کے لیے پریشانی اگلے 18-20 سال آسانی والے ہیں۔ گندم والی پریشانی تھی سارے لوگ کہ رمضان المبارک بھی ہے، ساتھ گندم کی کٹائی بھی ہے، اس سال امید ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تو اس اگلے آنے والے سال میں اور آسانی ہو جائے گی کہ یہ گندم والا سلسلہ تو آگے چلا جائے گا، عید کے بعد چلا جائے گا۔ تو ہمت ذرا پکی رکھے نا، حوصلہ ذرا پکا رکھے، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ جنہوں نے ہمت پکی باندھی ہوئی ہے اور جن کے ارادے پختہ ہیں، یہ بھی 4-5 سال مشکل گزرے، 6-7 سال مشکل گزرے کہ رمضان المبارک بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی کٹائی بھی کرنی ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، تھریشنگ بھی آئی ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، سارا نظام کو ادھر کرنا ہے۔ کیا انہوں نے روزے نہیں توڑے، انہوں نے اس موسم کے اندر بھی نہیں توڑے، جس طرح بھی انہوں نے کیا ہے مینج کر لیا، انہوں نے کوشش کیا، انہوں نے روزہ رکھا ہے، روزہ توڑا نہیں ہے، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے وقفہ کر لیا ہے، صبح تھوڑا کام کیا ہے، شام کو کر لیا ہے۔ تو اصل بات بتانے والی یہ ہے کہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صرف ہمت ہم نے کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری کسی بات پہ کہیں معاوضہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے حوصلے پختہ رکھنے ہیں ہر عمل کے حوالے سے، اور اپنے نیکیوں والا جو معاملہ ہے نا اس کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ ہم ذکر اذکار کر کے اپنی نیکیوں والا جو پلڑا ہے اس کو باری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، ایک لفظ کے حوالے سے وہاں پر ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جنہیں جنوں پر بھی انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی تھی اور اس پر بادشاہت دی تھی، ہوا پر کے اوپر کنٹرول تھا، جدھر کہتے تھے ہوا کے حوالے سے ان کی اطاعت مانی جاتی تھی، ان کی اطاعت کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزوں پر بھی انہیں حکومت عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی بندر نہیں اٹھایا ہوا، تخت کے اوپر سوار ہو کر ہوا کے اوپر جا رہے ہیں۔ انسانوں کی بھی سبیں بنی ہوئی ہیں اور دوسری طرف جنوں کی بھی سبیں بنی ہوئی ہیں، سبوں کے اندر کھڑے ہیں، اور جو پرندے وہ آسمان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے کھڑے ہو کر ایک جگہ، وہاں پر سایہ کی چھت نہیں ہے بلکہ پرندے ہیں، اور سورج کی روشنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر نہیں پڑ رہی۔ یہ بڑا ایک دلکش منظر تھا، اور آپ کی ایک بادشاہ اس کا ایک جلوہ تھا کہ دیکھو انسان بھی ادب کے ساتھ کھڑے، جن بھی ادب کے ساتھ سبوں میں کھڑے، پرندے آسمانوں میں چھت بنا کر کھڑے ہیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سورج کی روشنی اس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ایک بندہ تھا اس دور کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا تو منظر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی منظر ہے کہ دیکھو انسان بھی اطاعت گزار ہیں، جن بھی اطاعت کے اندر کھڑے ہیں، پرندے بھی آپ کی اطاعت میں کھڑے ہیں، ہوا بھی آپ کے ماتحت ہے، کہ کیا ہی منظر ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس اللہ کے نیک بندے نے آپ کی تعریف کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آگے سے جواب ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے آج تک اور آئندہ تک ہمارے لیے قابل نصیحت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو بندہ مومن نے سبحان اللہ کہا ہے یہ باقی رہنے والا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ تو جو سبحان اللہ کہہ دو گے یہ ضائع نہیں جائے گا، جو اللہ اکبر کہہ دو گے یہ ضائع نہیں جائے گا، جو پہلا کلمہ پڑھ دو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضائع نہیں جائے گا، جو تمہیں پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ دیں گے یہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر بڑا اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم خصوصی طور پر ان کلمات کا ذکر آتا ہے کہ یہ ایسے کلمے ہیں جو زبان پر آسان ہیں اور وہاں میزان پر بڑے وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ ایسے کلمات ہیں ہم چلتے پھرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو کیا ہماری زبان کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ اس کو تو کوئی استعمال نہیں کرنا ہم نے اس موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، دکان پہ، کاروبار پہ، زمینوں میں چلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے۔ ہمارا جو ٹائم ہے ان چیزوں سے ہم نے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ وہ جس انداز کے اندر بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اولاد کے ساتھ حسن و سلوک اور انصاف کر کے، اور 5 وقت کی نماز ادا کر کے، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے،
اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر کے، غرباء مساکین کی مدد کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر کے، بے شمار نیکیاں رکھی گئی ہیں ہمارے لیے. صرف ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں، ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور ہم غفلت کا شکار ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، تاکہ ہماری جو آخرت ہے، اللہ تعالیٰ جو آخرت والے معاملات ہیں اس کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.